کہ کسی بھی مرد جس سے شادی ہو رہی ہے اس کا کوئی بلڈ ریلیشن ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کوئی مطلب بلڈ سے تعلق رکھنے والا وہ بندہ ہے، اجنبی انسان ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی سیلف بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مدر فادر ہیں، بہن بھائی ہیں، پیٹرنل میٹرنل جو ہمارے مطلب رشتہ دار ہیں، جیسے قرآن مجید نے ارحامی رشتے کہا ہے، رحم والے رشتے جو رحم سے جڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ماں کے کوکھ سے جتنے بہن بھائی ہیں وہ سارے رحمی رشتے ہیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ایسا کوئی تعلق شوہر کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بالکل سبب سے ہے، مطلب فروعی رشتہ نہیں ہے، سبب کے ساتھ ہے۔ سبب کیا ہے؟ نکاح کے وہ الفاظ ہیں جن الفاظ سے دونوں ایک دوسرے کے بندھن میں بندش میں بنتے ہیں، کوئی ریلیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا مودتم و رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت سے جوڑ دیا وہاں پر۔ اب جو یہ اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایموشنز کو رکھا، ایموشنز کو کتنا ڈیپ میں رکھا کہ نیڈ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد کو عورت کی نیڈ ہوتی ہے، عورت کو مرد کی نیڈ نہیں ہوتی، نیڈ ہوتی ہے بایولوجیکلی، اس کی اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایموشنز سے اٹیچ ہو، اور اٹیچ ہونے کے بعد کیا کرے، اس کے اندر رومانٹک فیلنگ ہے، یہ لفظ بھی بڑا بدنام ہے، رومانٹک فیلنگ، رومانٹسزم بالکل ایک الگ چیز ہے۔ کسی کو بہت رومانچک لگتا ہے، فطرت کا موسم، گرینری، پانی، آبشار کا گرنا، پانی کا، یا شاعری کا پڑھنا، یا اچھے ناول کا، افسانے کا، یا آپ جو ہے تحقیق اور ریسرچ کا، یا نئی چیزوں کو پڑھنا، یہ ساری چیزیں رومانٹیسائز کرتی ہیں، انسان کا ڈوپامین ریلیز کرتی ہے اور پرسکون ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان کی بایولوجیکل نیڈ جب اس کو کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے انٹیمیٹ ہونے کے لیے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، یہ والی فیلنگ بھی رومانٹیسائز یعنی رومانٹک فیلنگ لے آتی ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ حلال رشتے کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کیا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کے ساتھ میں جو رحمت اور محبت رکھی ہے، وہ رشتہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو ایموشنز کو باقی رکھ کر، اپنے رومانٹسزم کو باقی رکھ کر اس کو چلائیں بہت دور تک۔ جب کسی اس رشتے میں دور تک دیر تک چلنا ہو تو اس کی جو مطلب جاذبیت ہے، اس کا جو اٹریکشن ہے اور اس کی جو کشش ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے دونوں پارٹیز کو شعوری کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بغیر شعور کے کام کریں، مطلب یہ سبلیمیسی کے ساتھ میں آپ کو شعور کے ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے۔ یہ افیکٹڈ کیوں ہوتا ہے، اس پر بھی ہم الگ الگ بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان بس ایک مطلب باندھے کا رشتہ گزار رہا ہوتا ہے، اس کا جو اٹریکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو ہے سیکچولیٹی جو جسے کہا جاتا ہے، یہ ہے پرسنل ویلیوز، یعنی آپ کے ویلیوز ہوتے ہیں، آپ اپنی باؤنڈریز کو کریٹ کرتے ہیں، پھر یہ جڑے ہوتے ہیں مورل بلیفز کے ساتھ میں۔ ہم بات ہی نہیں کریں گے اس بات پر کہ جو ہے سیکچولیٹی کا تعلق جو ہے کسی بھی شخص کے مطلب بغیر رول کے، بغیر نکاح کے کوئی کنسیپٹ ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک سیکچولیٹی کا تصور اپنے پارٹنر کے ساتھ جس کا نکاح کے ساتھ آپ کے ساتھ حلال رشتہ ہے اسی کے ساتھ لازم ہے۔ اسی لیے مورل بلیفز ہے کہ مورل بلیف ہی اس رشتے میں پیورٹی کو باقی رکھ سکتا ہے، ورنہ کسی بھی انسان کی سوچوں پر، خیالات پر، اس کی نظروں پر، ہاں اگرچہ کہ قرآن مجید نے بڑی باریک تعلیمات کے ساتھ عورتوں سے کہا کہ اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو کہ سامنے والا جو شخص ہے اس کے دل میں جو مرض ہے وہ مرض بڑھ جائے، یا خوشبو لگا کر نہ نکلیں کہ خوشبو سے نتنے میں پہنچ جائے کسی نامحرم کے تو آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یا مردوں سے کہا کہ وہ اپنی نظروں کو نگاہ جھکا کر رکھیں، اگر غلطی سے اٹھ بھی جائے تجسس کے مارے یا کسی اور سے تو آپ دوبارہ قصدن نیچے کر لیں۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے پاور سے دیا ہے، اور یہ جو مورل پاور ہے یہی پاور انسان کو آنیسٹ رکھتا ہے، لوائل رکھتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ میں۔ تو یہ فیملی ریلیشن شپس، یہ اس کو بھی سیکچولیٹی انہی کے ساتھ ہے کہ ایک پورا کٹمب، یعنی کہ آپ کا پورا ایک گھر، خاندان، اس خاندان میں شوہر اور بیوی، ان دونوں کے درمیان محبت، مودت کا رشتہ، اور بہت زیادہ رومانٹسزم کو باقی رکھنا، ایموشنل اٹیچمنٹ کو باقی رکھنا، اور فیلنگز کو باقی رکھنا۔ آپ فوکس بنائیں ایموشنل انٹیلیجنس، ایموشنل اٹیچمنٹ پر، رومانٹک فیلنگز پر، انٹیمیسی پر، اور افیکشن پر۔ یہ ساری چار چیزیں ہیں، آپ اس پہ فوکس رکھیں کہ یہ چار چیزیں ہیں۔ جذباتیت کیوں کم ہو جاتی ہے عورتوں کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے،
رومانٹسزم وقت کے ساتھ ساتھ کیوں ڈائلوٹ ہو جاتا ہے، اس کو باقی رکھیں. اور جو لوگ مطلب شادی سے پہلے اپنے ان تجربات کو استعمال کر لیتے ہیں وہ بھی سلیک ہو جاتے ہیں، ان کا بھی رومانٹک فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات لازم کیے ہیں حلال رشتے کے ساتھ میں وہ اسی لیے کیے کہ دین اسلام جو ہے فطرت کے عین مطابق ہے، اور اس سے ذرا سا بھی انحراف ادھر ادھر ہونا انسان کے اپنے لیے تکلیف دہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے روکا کہ انسان کیا کرتا ہے، جو بھی اپنے وجود پہ فساد برپا کرتا ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. تو یہ چیز ہے کہ اس پر مورالٹی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو آگاہ کیا. اسی لیے ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں پری میرج کے پوسٹ میرج کونسلنگ کے حوالے سے کہ جو بھی آپ کے اندر باقی رکھنا ہے جذبات، احساسات، فیلنگ، انٹیمیسی، لمس، یہ ساری چیزیں جو شوہر کے ساتھ جو زندگی کو بڑا خوشگوار بڑا بہترین بناتا ہے، تسکین دیتا ہے، تو وہ رشتے کو باقی رکھنے کے لیے شعوری کوشش کرنی ہوتی ہے. تو فیملی ریلیشن شپ کیا ہے، فیملی ریلیشن شپ کیسے بنتے ہیں، اس پر بھی یہ جو خاندان ہے آسمان سے انسان نہیں زمین پر اترا، پورے ایک فیملی میں پرورش پاتا ہے، بہت سارے لوگ اس پر احسانات کرتے ہیں تب جا کے ایک وجود پروان چڑھتا ہے، ایک حلال کمائی کمانے کے قابل بنتا ہے، ایک خاتون اپنے بچے پیدا کرنے کے قابل بنتی ہے. تو فیملی ریلیشن بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ جن کا احترام کیا جائے. ایک مومن کے لیے اہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ وہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے. وہ شخص جو ہمارے پاس کمائی لا کر دے رہا ہے اس پر بھی کسی نے احسان کیا ہے، اور اسی توسط سے ہمارے اوپر وہ ہمارے محسنین ہو جاتے ہیں. وہی ماں اگر اس شخص کو مطلب ایک شرابی کبابی انسان بنا دیتی اور لاپرواہی سے گزار دیتی تو یہ شخص آپ ہی کے ہمارے ہی ساتھ ہوتا. ہم تقدیر پر ایمان لائے ہیں، تو اسی لیے احسان ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان رشتوں کا بھی احترام کریں. رسپانسبلٹی سیکچولیٹی کیا کرتی ہے، رسپانسبل بناتی ہے. کتنا رسپانسبل، ہاؤ مچ. تو سوال یہ ہے کہ ایک خاتون جس شوہر کے پاس آتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے ٹوکن اماؤنٹ کے طور پر اپنا حق ثابت کر دو، ہے نا. پلاٹ بیچنے کے لیے بات کرتے ہیں تو ٹوکن اماؤنٹ دے کر آپ فکس کر دیتے ہیں کہ ہم خرید رہے ہیں. ایسے ٹوکن اماؤنٹ دے کر ہمیں کیا کیا جاتا ہے، مہر کے ذریعے سے نا، مہر کے ذریعے سے ٹوکن اماؤنٹ دے کر پوری وہ کی جاتی ہے، استحقاق جتایا جاتا ہے، حق جتایا جاتا ہے. پھر اس حق کے ساتھ کہا کہ اب یہ خاتون اپنے پیٹ پالنے کی ذمہ دار نہیں ہے، اپنے ابو اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ رہتی تھی ان کے امان میں، وہاں پر وہ لوگ کما کر اس کو دیتے تھے پوری احترام کے ساتھ، عصمت و حفاظت کے ساتھ میں. اب وہ محسن ہو گئی ہے، احسان میں آ گئی ہے، قلعہ بند ہو گئی ہے شوہر کے ساتھ، تو اس کا نان و نفقہ شوہر پر لازم ہے. اب شوہر اس کی رسپانسبلٹی اٹھائے. تو یہ سیکچوالٹی کے لیے جو زمین تیار کی جاتی ہے اس کو آن کیا جاتا ہے کہ میری ہے. اور پھر قرآن مجید نے بھی لفظ کھیتی ہی استعمال کیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری کے بعد جب انسان آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت عجیب قسم کے لیو ان ریلیشن شپ اور اس طرح کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. آگے آ رہے ہیں ہم سمجھیں گے. اسلام سیکچوالٹی کو کس نظر سے دیکھتا ہے. سیکچوالٹی از ناٹ میرلی اباؤٹ ڈیزائر، صرف ڈیزائر پورا کرنے، ضرورت پورا کر لو، جو شاید کر لو اور پھر چلتے بنو. یہ تو ایک ایگزامپل ہے اس طرح کی کہ آپ پبلک گارڈن ہیں، اور پبلک گارڈن میں کوئی بھی کتا، کوئی بھی بلی، کچھ بھی کہیں بھی پوٹی کر سکتی ہے، کہیں بھی گڑا کر سکتی ہے، کہیں بھی کھجا سکتے ہیں، کہیں بیٹھ سکتے ہیں. شرابی شراب بھی پی لیتے ہیں اور کوئی مار بھی دیتا ہے، اور اللیگل رشتے بھی اس کے شیڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں پبلک گارڈن میں. پبلک گارڈن، لیکن آپ احسان میں ایک محل کا گارڈن، ایک گھر کا گارڈن، ایک ایسا جہاں پر آپ کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کے پاس بلی کو بھی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایگزامپل، ایک میٹافر ہے، لیکن اسی کے ساتھ کہ اس میں لو ہے. یہ جو ہمارے یہاں آپ سماج دیکھ رہے ہیں نا، لڑتا ہوا سماج، بیویوں کی قدر نہ کرتا ہوا سماج، گالیاں دیتا ہوا سماج، شراب پیتا ہوا، بچوں کی ذمہ داریاں بیوی کے گلے میں باندھتا ہوا، اس کی ذمہ داریاں نہ اٹھاتا ہوا سماج، یہ ایکچوئل اسلام نہیں ہے. یہ ایکچوئل اسلام نہیں ہے. اسلام نے تو اصل میں فیملی کا تصور لو سے رکھا، مرسی، ڈگنیٹی اور رسپانسبلٹی. ڈگنیٹی ہر دونوں کی، ہر دو کی، احترام ہر دو کا. تو یہ اسلام نے رکھا. یہ سیکس اور سیکچوالٹی میں ہے. سیکچوالٹی اوپن سیکس ہمارے یہاں نہیں ہے. سیکچوالٹی کے معنی ہوتے ہیں ایک اصولوں کے ساتھ پابند زندگی کو گزارنا. یہی سیکچوالٹی بیفور دی نکاح حرام ہے، اور یہی سیکچوالٹی آفٹر دی نکاح ثواب ہے. اور یہ سیکس ہے، یہ جینڈر وائز ہے. اب یہ جو ہے اس کو ہم سمجھیں ماڈرن کمیونٹی میں
سیکچوالٹی لفظ کو مطلب فزیکل پلیجر کے طور پر لیا جاتا ہے، صرف فزیکل ریلیشن شپ، انٹیمیسی، اور انٹیمیسی کے بے انتہا بےہدہ گندے طریقے اور بہت خطرناک آؤٹ برسٹ سوسائٹی آپ سمجھ لیجئے اس طرح کی ہے۔ اس کو ریڈیکل فیمنزم نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے اس حوالے سے بھی کہ دونوں کے ملے بھجلی بھگت ہے، کارپوریٹ کی اور ریڈیکل فیمنزم کی۔ کارپوریٹ کلچر کو چاہیے تھا کہ وہ بہت سارے آلات بنائے، بہت ساری لوگوں کی ضرورت بنا دے، تو اسے چاہیے کہ خود غرض زندگی لوگوں کو سکھا دے کہ اپنے خاندان سے کٹ جاؤ، سب سے کٹ کر گزارو، سوئی کے لیے بھی پڑوس سے مت مانگو، سوئی سے لے کے سبل تک ہر چیز اپنے پاس رکھو۔ ایک کارپوریٹ کلچر کو دینا تھا۔ کہا یہ بیٹر ہاف جو گھروں کے اندر قید ہوتا ہے اس کو کیسے باہر نکالیں، اس کو ورک فورس میں کیسے لے کر آئیں، کیسے اس کو یہ سمجھائیں کہ تم اور تمہاری ساری چیزوں کو ایکویلٹی، مردوں کے ساتھ نکلنا، تم یہ کر سکتی ہو، تم قید ہو مقید ہو۔ بھیا اگر سوچیں غور کر کر تو پتہ چلتا ہے کہ ریڈیکل فیمنزم کا جو ایک پورا فنڈا جو تھا، یہ فنڈا دراصل کارپوریٹ کلچر نے ورک فورس میں عورت کو لانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور ان کے نزدیک سیکچوالٹی اور سیکس کو یہی لفظوں کو توڑ مروڑ کر انہوں نے ماڈرن کنسیپٹ دے کر اس کو انتہائی آؤٹ بسٹ سوسائٹی کے طور پر انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے کہ مطلب یہ سمجھ لیجئے مادر پدر آزاد معاشرہ، جہاں پر وہ آپ کے سیکس کو یعنی کہ جینڈر کو تبدیل کرنے کا بھی، آپ جینڈر کے اعتبار سے بائی سیکچول ہے، سیکچوالٹی کیا کیا پتہ نہیں انہوں نے کہا، یہ ساری چیزیں انہوں نے دی ہیں۔ اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ممنوعات میں سے ہیں۔ اوپن ریلیشن شپ بالکل ممنوعات ہے، فوربڈن ریلیشن شپ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پری میرٹل سیکس بھی، یعنی کہ اگر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکولز میں بچوں کو بتایا جا رہا ہے یہ ہمارا کرش ہے، یہ اس پہ مرتے ہیں، اس پہ جان دیتے ہیں، یہ والا ہو سکتا ہے، یا بی ٹی ایس کے حوالے سے جو بی ٹی ایس بینڈ کے اندر ہوتا ہے، بچے پاپٹس استعمال کر رہے ہیں پی ٹی ایس بینڈس کے اندر، جو ہے اب مطلب 10th 11 12 کی بچیاں، 10 8 9 10 کی بچے اس میں گانے والے اس بینڈ کو اس کے جینڈر کے بغیر اس سے لو کرنے لگتے ہیں، اس کو یہ بھی ڈیفائن نہیں ہوتا کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ اس طرح کے سیکچول چیزوں کو بچپن سے گرو کر رہے ہیں، جیسے دیکھا کہ تربیت کا محاذ اچھا خاصا عورتیں سنبھال لیتی ہیں، تربیت کا محاذ سماج اور کمیونٹی سنبھال لیتی ہے، تو یہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں دیا، یہ بچوں کو اس نے آؤٹ برسٹ کر دیا، بچوں کو جہاں ایجوکیشن ارزاں کی ہے اس کے ذریعے سے، وہاں پر ان کے پورے نظام کو بالکل افراتفری کا شکار بنا دیا۔ تو یہی نیو جنریشن کے نزدیک کنسیپٹ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے نزدیک سیکس اینڈ سیکچولیٹی کیا ہے دراصل۔ پھر مطلب یہ جو ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ایک اور بات ہے، بہت اہم بات، آج میں اسی کی تیاری کرتے ہوئے کچھ برین نیورونز پہ کام کر رہے تھے، ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی میں برین نیورونز کے تعلق سے بتاؤں گی۔ برین نیورونز پہ کام کرتے ہوئے میں نے اس کی تحقیق تھوڑی سی کی ہے، تو تب مجھے پتہ چلا کہ انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا دماغ کیا کرتا ہے، ریسیپٹر ہوتا ہے جس سے ریسیو کرتا ہے چیزوں کو، جیسے ماحول ہوگا اس ماحول کو وہ کیا کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا۔ سامنے سے جو بھی انسان دیکھ رہا ہے، اس کے سینسز سے، آرگن سے، جو بھی ماحول سے لے رہا ہے وہ برین کو سگنل دے گا۔ برین نہیں جانتا ہے کہ میں خان مبشرہ فردوس ہوں یا عائشہ الوی صاحب ہے، برین کو آپ کے نام سے، آپ کی پہچان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس یہ آپ کے مطلب سگنلز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ویسے ہی فارمیشن کے بعد آپ کو مٹیریل دیتا ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا کہ اسلام نے تصورات دیے ہیں پورے تربیت کے نظام کے، یہ تربیت کے نظام کے تصورات دراصل آپ کو صحبت دیتے ہیں، اور یہی صحبت صحبت صالحیت کے ساتھ انسان کو سگنل بھجواتی ہے دماغ کو، اور ولگر صحبت ولگیرٹی کے سگنل بھجواتی ہے۔ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے جو رات دن موبائل پر آ رہے ہیں، انہوں نے ہم سے صحبتیں چھین لی، صحبتیں انتہائی ولگر صحبتیں، سوشل میڈیا سائٹس پر بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، اور کئی خاندان ایکسٹرا میرٹل افیئر سے مملوء ہے، مغلوب ہے اور ٹوٹ رہے ہیں۔ لیو ان ریلیشن شپ کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ آپ دوست ہیں، فرینڈ کلچر، بی ایف ہے، اور یہ اس طرح کے مطلب چل رہا ہے، لڑکیوں کا لڑکوں کا، اور لڑکوں کو مطلب جینڈر ڈسکرمنیشن سے ہٹانے کے لیے برو وہ آپس میں بولتے ہیں، یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ LGBTQ کے انداز میں آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پورنوگرافی ہے، اس کے علاوہ پروسٹیکیوشن ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے نزدیک ممنوع ہے۔ مطلب سیکچوالٹی میں جو کنسیپٹ ماڈرن سوسائٹی ہمیں دیتی ہے، اس نے جو آؤٹ بس سماج ہمیں دیا ہے اس حوالے سے کہ نکاح سے پہلے جو کچھ بھی ہے یا نکاح کے بعد جو بے وفائی ہے یا آنیسٹ نہ رہنا ہے یا رول کا پابند نہیں کرنا ہے، تو اپنے نفس کو پابند کرنا، یہی ایک سب سے اہم چیز ہے۔ اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام کے نزدیک سیکچوالٹی جس کے ساتھ قائم ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد ہے، اور وہ اس میں ٹرسٹ ہے، امانت ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہے نا،
ساتھ ساتھ یہ کہ اسپریچول مورالٹی ہے بہت بڑی، یعنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاقیات کو باقی رکھیں. نہ رکھیں تو کیا ہوگا، نہ رکھیں تو کیا ہوگا، یہ بڑا سوال ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. دونوں کے اندر بلڈ ریلیشن نہیں ہے، ہسبینڈ وائف میں دونوں کو بلڈ کا کنیکشن نہیں ہے، نہ سیل کا کنیکشن ہے، لیکن ان دونوں کے ڈی این ایز کو ملٹی پلائی کر کے، ان دونوں کے حصے کو ملٹی پلائی کر کے جو اولاد دی ہے، اس سے دونوں بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور اگر اسپریچولیٹی مورالٹی اگر آپ کے نفس میں، آپ کے وجود میں نہیں ہے، تو ان بچوں کا حصہ بنے گی جو آپ نہیں چاہتے ہیں، جو ہم نہیں چاہتے. ہم میں کا کوئی شخص اس امانت میں خیانت نہیں چاہتا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے، اتنی اہم، اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے اس کی اسٹڈی کریں کہ فلاں ابن فلاں اولاد جو ہے باپ کے نام سے اٹھائی جائے گی، لیکن تحویل میں کس کے دے دی؟ ماں کے. جذباتیت کس کو دی؟ ماں کو. درجہ کتنی مرتبہ دیا؟ 3 مرتبہ. کس کو دیا؟ ماں کو. وہ اولاد کا اگر نطفہ بھی آپ کے وجود میں ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت میں بھی اتنی بڑی حکمت ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی مرد کا وارث ہوگا، اسی کے نام سے اٹھایا جائے گا. قرآن کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک سب سے زیادہ پیورٹی پر اگر فوکس کرتا ہے وہ نسل انسانی کی پیورٹی ہے، یعنی پیور نسل. آپ یہی چیز مغرب میں نہیں پائیں گے، نسل کی پیورٹی ختم ہو جاتی ہے. تو نسل کی پیورٹی کو اتنا فوکس کرتا ہے اسلام، اتنا فوکس کرتا ہے کہ سارے اصول و ضوابط کو نسل کی پیورٹی سے باندھ دیا. اب وہ جو مرد کے حساب مرد کا رہے گا وہ مورالٹی وجود میں اترے. وہ سورہ نساء کو، سورہ حجرات کو عورتوں کے ساتھ مرد بھی پڑھیں. اکثر میں نے کہا نا کہ جب بھی میں یہ بات کروں کہ سورہ نساء کس کے بارے میں ہے؟ عورتوں کے بارے میں. اور یہ کس سے مخاطب ہے؟ یہ پہلے مردوں سے، پھر اس کے بعد عورتوں سے. لیکن بھیا یہاں پر تو مرد پڑھتا ہی نہیں ہے سورہ نساء، یہ عورتوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے ہوتی تو طلاق کا طریقہ، مہر کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، 4 بیویاں، یہ عورتوں کے لیے کہاں ہے؟ یہ مردوں کے لیے احکامات ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو فیملی کی اسٹیبلٹی مورالٹی اور اسپریچولیٹی سے شروع ہوتی ہے. اور پھر انسان ایموشنل باؤنڈنگ میں آتا ہے کہ مجھے زیادتی کرنے سے میرے رب نے روکا ہے. پھر اس کی بیوی عمر میں بڑی بھی ہو تو اس کو چھوٹی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو میری تحویل میں دیا، اس کا نان و نفقہ میرے لیے ہے. آج دیکھ لیجئے، بس ایکول چاہیے، مطلب جو ایکویلٹی کا کنسپٹ ہے، ایج بھی بالکل برابر چاہیے، دونوں ایک دوسرے کو بالکل ایسے چاہیے جو فرینڈشپ والا باؤنڈنگ ہو. فرینڈشپ والی باؤنڈنگ ضرور ہو، لیکن محبت اور رحمت دونوں کے لیے ہے، دونوں احترام کے لیے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ کے لیے، اور دوسرے ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے لیے بھی ہے. اسی طرح اسلام کیا کرتا ہے؟ ان ساری چیزوں کو ان چیزوں سے اخلاقیات سے باندھ دیتا ہے، باؤنڈ کر دیتا ہے اخلاقیات سے. اسی کے ساتھ کیا ہے؟ سیکچول ڈیزائر کیسے کریٹ کرتا ہے؟ اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام کے نزدیک جیسے کہ یہ آیت پڑھی ہے، مودتم و رحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب نشانیاں ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے. ان ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے نکاح رکھا. اس نکاح کے رسپانسبلٹی سب سے مین ہے. رسپانسبلٹی کا جو برڈن ڈالا ہے، سب سے زیادہ برڈن مرد پر ڈالا. اسی لیے ان سے کہا صدقاتہن نہلا، ان کے مہر بھلے طریقے سے انہیں مہر دو اور مہر دے کر انہیں بہائیں. میرج کے ذریعے اس کو اسٹرینتھ دیا، پاور دیا. دیکھیے جب ذمہ داری ان کی جاتی ہے، ابھی آپ دیکھیے لیو ان ریلیشن شپ میں جو وجود کے ٹکڑے ہیں وہ فریزر میں سے ملتے ہیں. یا پھر کسی ارسپانسبلٹی، صرف میاں بیوی کا ہی نکاح نہیں ہے بلکہ اس کو سماج کے ساتھ جوڑا. سماج میں اعلان ہو، اعلان نکاح ہو. نکاح ہو جائے تو سوال پوچھتے ہیں مجھ سے، نکاح ہو جائے تو کیا میاں بیوی ملاقات نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں بھیا، آپ کو وداعی کا اعلان بھی ضروری ہے. وداعی کا اعلان کرنا اور ودا کرنا بھی ضروری ہے. ایک آدمی کوئی اجنبی کسی کے گھر میں دستک دے تو اس کا استحقاق ہو کہ تم مستورات میں جا رہے ہو، تو کس حیثیت سے تم داخل ہو رہے ہو گھر میں. تمہاری حیثیت پہلے ڈیفائن ہو کہ تم شوہر ہو اس کے، تم اس کے ساتھ میں نکاح کر چکے ہو، تو نکاح کا اعلان اور اعلان نکاح ہوا اور وداعی ہو گئی ہے، اس کے بعد تم اس کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہو. جہاں اتنی باریکیاں ہیں وہاں پر وہ لڑکیاں جو سماج کے اندر اعلان کے بغیر بھاگ کر شادی کسی غیر مسلم سے کر رہی ہیں، ان کی بھی لاشیں مل رہی ہیں. رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت بنائی ہے، اسی لیے مرد کی فطرت کو ہی اللہ تعالیٰ نے پابند کرنے کے لیے، عورت کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے اس کو سماج کے پریشر سے باندھنا لازم سمجھا. سماجی کانٹریکٹ کو سماج میں لانا لازم سمجھا کہ یہ جو سماج ہے، یہ سماج اس پر نگراں ہوگا. اس کا خاندان اور اس کا خاندان دونوں ایک دوسرے کے خاندان، ایک دوسرے کے اس خاندان کو پروٹیکشن دیں گے. اگر یہ چیز آسان ہوتی کہ مرد جو ہے اس ذمہ داری کو منون قبول کر کر کوئی خیانت نہ کرتا یا عورت نہ کرتی تو اس کو سماج سے نہیں باندھتا.
اسی لیے خود غرضانہ فیملی جو ہے، جو فیملی سے کٹ جاتا ہے وہ تعلق اس کا کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ چیز اہم ہے کہ اسٹرنتھن کیا میرج کو. اسی کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ، اس کو کریٹ کی. ایموشنل بانڈنگ کیسے کریٹ کی ہے؟ آپ دیکھیے مرد کتنا غیور ہوتا ہے، جذباتیت کتنی ہوتی ہے. مجھ سے آج ہی اسٹاف میں کہا کہ میم شادی ہوتے ہی ہسبینڈ کہنے لگے کہ جو ہے اب تمہارے کاغذات سارے شوہر کے نام سے بنا دیے جائیں. تو لیکن ہم نے آپ والی بات کہی ہے کہ والد کے نام سے اٹھایا جائے گا بندہ، تو بیوی کے ساتھ جو نام تو ہے اسلامی روح سے تو باپ ہی کا لگے گا، شوہر کا نام نہیں لگے گا. اس لیے ڈاکومنٹس غیر مسلم خواتین الگ الگ ڈاکومنٹ شوہر اور بیوی کے الگ الگ بناتی ہیں. شوہر کا نام بیوی کے نام کے ساتھ اسلامی طرز سے نہیں لگتا، وہ تو باپ ہی کا نام ہوتا ہے. تو آپ نے جو کہا وہ ہم نے بتا دیا ہسبینڈ کو. تو کہا کہ ایموشنلی کہا کہ نہیں، لوگوں کے سامنے یہ آنا چاہیے کہ یہ فلاں صحابہ فلاں کی زوجہ ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ غیور کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے. یہاں بندہ چاہتا ہے کہ بیوی ہے، جب وہ بیوی ہے تو کوئی غیر محرم اس سے بات نہ کرے، کوئی اس سے تعلق نہ جوڑے. اس لیے یہ چاہتے ہیں، یہ بالکل درست ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پر کہیں پر بھی جہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ فیملی میں آپ کو اپنے نام سے پہچان لیا جائے کہ کون ہے، تو زوجہ لگا دیجئے. ڈاکومنٹس ایک الگ چیز ہے، یہ لگانا ایک الگ چیز ہے. تو یہ ایموشنلی باؤنڈنگ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے شوہر کو. غیرت اس کی کہتی ہے کہ نہیں، میری بیوی کا نام پبلک میں لیا بھی نہ جائے. دیکھیے آپ کئی کارڈز ہوتے ہیں جس پر بیٹی کا نام تک لکھا نہیں جاتا. یہ حص اللہ نے دی ہے مرد کو، پروٹیکشن کی حص ہے. اب اس کو بھی یہ سمجھا دیا فیمنزم نے کہ عورت کی آئیڈینٹی کو مارا جا رہا ہے، عورت کی اس کو ختم کیا جا رہا ہے. دیکھیے پاور آنے تک، یعنی کہ آپ کے اندر ایک پاور میچورٹی کے ساتھ آتا ہے، تو اس میچورٹی تک والدین اگر چاہتے ہیں سماج کی نوعیت کو دیکھ کر کہ یہ چھپایا جائے تو ٹھیک ہے، چھپا لیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ جب پاور پیدا ہو جائے، آپ کے بڑے ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کے بڑے چاہتے ہیں کہ نہیں اب آپ ایک پاورفل ہے، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بات کر سکتی ہیں، آپ یہ کام کر سکتی ہیں، آپ تحریک کا کام کر سکتی ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہادر خواتین جو بالکل جری اور بہادر آپ میدان عمل میں دیکھتے ہیں انہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں فیملی سے ایک مطلب ایموشنل بانڈنگ دی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سیکچول ڈیزائر کو صرف ایسے سنفل یا پھر ایسے پورا کرنے کے لیے نہیں کہا. ان کے کنسیپٹ میں پوری اسی طرح سے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اسی کی طرح ایک لافل فریم ورک بنا کر دیا اسلام نے، اور کیا کیا اس کو میرج بنا کر دی ہے، لو ہے، انٹیمیسی ہے، اس انٹیمیسی کے ساتھ ساتھ مرسی ہے، یہ ساری چیزیں دی ہیں. اب آتے ہیں مین اس پر کہ انٹرپرسنل اسکل کیوں ضروری ہے. یہاں وہ خواتین جو مطلب لوگوں سے شاکی ہو جاتی ہیں، لوگوں سے کہہ لیجیے اپنے پارٹنر سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے. پہلے تھوڑا سا آپ یہاں پر یہ والا دیکھ لیجئے، ویڈیو آپ کو شاید شو ہو رہا ہے، تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے. اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا جو آپ کو شکایت پیدا ہو ہسبینڈ سے، خاندان والوں سے، یا اس کے ریلیشن شپ سے، کسی چیز سے مزاج نہ مل رہا ہو، تو آپ اس طرح کولیپس ہو جاتے ہیں. کولیپس ہونے کی صورت میں آپ کا اندر سے برین سگنل جتنا اسٹرانگ ہوں گے، آپ یہ دیکھیے جتنا اسٹرانگ کمیونیکیشن ہوگا اتنا ہی سینسیشن برین کو پہنچے گا بہت اسٹرانگ فارم میں. یعنی کہ آپ جتنے مضبوط ہوں گے جذباتی اعتبار سے، آپ کو کسی کا برا نہیں لگتا. کسی نے نہ کہہ دیا تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی وجوہات رہی ہوگی. آپ کو فوراً اینگل چینج کرنا آتا ہے. آپ کو آتا ہے کہ آپ اندر ٹاکسکسٹی کو لے کر اپنا برین کمزور نہ کریں. کمزور کریں تو یہ حالت ہوگی. اور یہ حالت کیا کرتی ہے؟ یہ حالت جو کرتی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ابھی یہ اسٹرانگ ہے، سگنل جا رہے ہیں. جیسے جیسے آپ کرونک فٹیگ میں یا پھر لوگوں سے شکایت میں ہوتے ہیں تو آپ کے برین کو نمبر آف بجلی کی طرح سگنل جاتے ہیں، کبھی یہ خیال، کبھی وہ خیال، کبھی یہ خیال. پھر باڈی کے اندر ہارمونز چینج ہونے لگتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے، دماغ کے نیورونز فوکس نہیں کر پاتے، آپ کی لرننگ ٹوٹ جاتی ہے، آپ کے کنیکشن ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی ایک کنیکشن کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے، کسی کو رپلائی صحیح ڈھنگ سے نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ اچھے سے تعلق کو نہیں جوڑ سکتے، کسی بندے کے بارے میں نگیٹو سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ نگیٹیوٹی کس کو توڑ رہی ہے؟ ہمیں توڑ رہی ہے، ہمارے برین کو توڑ رہی ہے. پھر ہمارے اندر کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں. یہ جو سچویشن بتائی ہے، یہ سچویشن سے نکلنے کے لیے مضبوط کرنا ہوتا ہے انٹرپرسنل اسکل کو. انٹرپرسنل اسکل جو ہے یہ پرسنل سکسیس کے لیے ضرورت ہے، ہماری ذاتی ضرورت ہے. جب بھی کسی بندے سے شکایت پیدا ہو تو کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں. آپ ابھی میرا خیال ہے آپ کے جو موڈیولز ہیں اس میں خود بخود سیکھیں گے یہ ساری چیزیں. کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں. کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے؟ گڈ لسنر. آپ پہلے سامنے والے کو سنتے ہیں. سنتے کیسے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں آنکھوں سے،
آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ چہرے پر کیا تاثر ہے، آپ کے آواز سے اس کی بات سنتے ہیں، اپنے کانوں میں تولتے ہیں کہ درد میں بول رہا ہے، تانا مار رہا ہے یا پھر کچھ اور کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس ریسیو کرنے کے بعد آپ کے برین میں ایک نگیٹو تھاٹس بنتا ہے، اور پھر وہاں سے وائبس دوسرے کو کنوے ہوتے ہیں. جب وہ دوسرے کو وائبس کنوے ہوتے ہیں تو وہ ویوز کے ذریعے سے آپ کا جو وائبس ہے وہ سگنل دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک انڈکلیئر سسٹم رکھا ہے. تو کمیونیکیشن کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسٹرانگ کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ نان وربل کمیونیکیشن، آنکھوں سے دیکھنا، لہجے کا ٹون، وائز، باڈی لینگویج، فیشل ایکسپریشن، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو بھی کچھ کہتی ہیں اور آپ سے بھی انہیں کچھ کہتی ہیں. تو یہ برین ٹریننگ میں تھیریپی دے کر یہ بتایا جاتا ہے کسی بھی پرسنل مطلب جو کانفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے خاندان میں یا ہسبینڈ وائف میں، تو اس کی سیشنز کے ذریعے سے یہ سمجھاتے ہیں اس کو، آپ بھی اپنے اسٹرانگ ریلیشن شپ کو کرنے کے لیے خود کوپنگ اسکل پیدا کر سکتے ہیں. وہ خود کوپنگ اسکل یہ ہے کہ سامنے والے کا لہجہ، انداز دیکھ لیجئے، اور دیکھنے کے بعد ٹائم ٹیک، خاموش ہو جائیے، کچھ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پیریڈ لیجئے، اسپیس. اس کے بعد اسٹریٹجی بنائیں کہ ہمیں اس ایموشنز کو بیلنس کریں. اگر ہم نے شٹ ڈاؤن حالت میں اگر دیکھا کہ جھڑکا کر جواب دے رہی ہیں تو ہم نے دیا، ہم نے احترام کے بجائے ان کے پیچھے سوچا، ہسبینڈ کے پیچھے ہم نے سوچا کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے، کنجوس ہے، اس کا گھر کا ماحول ہمارے گھر سے نہیں ملتا ہے، ان کے گھر کے ریلیشنز ہمارے یہاں کے نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ کیفیت آپ کے ایموشنز کو ہرٹ کرے گی. ایموشنز کو ہرٹ کرتے 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 20 سال گزارنے اور 15 سال، اب تو 6-7 سال ہی بھیا، اور 2 سال میں ہی انسان کولیپس ہو جا رہا ہے. جو میں نے ابھی آپ کو پکچر بتائی ہے وہ کولیپس بالکل ہو جاتا ہے. وہ کولیپس حالت میں آپ اچھا سوچنا، بچوں کی تربیت کرنا، گڈ وائبس لانا، گھر میں اچھے خیالات کا لانا، یہ سب نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کہا کہ برین کے ریسیپٹرز ہمارے اس کو نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، بس اس کو یہ معلوم کہ مجھے کہا جا رہا ہے تانا مارو، تو وہ تانا مارنے کے لیے الفاظ لاتا ہے اور تانا بنا کر دیتا ہے، آپ مارتے ہیں. تو اصلاً ہم تانا کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اطراف کا ماحول ایسے ہی ہے. ہم فضولیات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اطراف کا ماحول یہی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نگیٹیوٹی پینیٹریشن اختیار کر چکی ہے. تو وہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیو کنورٹ کرنے کے لیے وہ رشتے جو بدنام ہیں ان کے بارے میں پازیٹیو سوچئے. یہ عورت جو ساس ہے، یہ ساس دراصل میری اپنی ساس عورت ہے، اس نے بھی اسی جرنی سے گزرا ہے، وہی تکلیفیں جھیلی ہیں، اس کے ساتھ بھی پین تھا، اس نے بھی بغیر پین کے بچے نہیں پیدا کیے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس سے دور نہ جائے. تھوڑی دیر کے لیے ایمپیتھی کو شفٹ کریں. جب ایمپیتھی شفٹ ہوگی تو آپ کا کنٹرول پینل اندر سے کہے گا ہاں ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور آپ کے برین کی حالت یہ والی نہیں ہوگی جو یہ خاتون بیٹھی ہیں. اور جب یہ حالت نہیں ہوگی تو انٹیمیسی کے سگنل بھی آپ کے ٹچ کے دماغ کو لگیں گے، اور آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ انٹیمیسی کو، اس سیکچول ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکیں گے. کیا وجہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں انسان کو، اب دیکھیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا اسٹارٹنگ میں کہ جو لوگ اس طرح کی حالت سے گزرتے ہیں یہ تو پوسٹ میرٹل ریلیشن شپ میں ایسا ہوتا ہے. آج کل نوجوان ریلیشن شپ میں بچے شادی سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ریسیپٹرز پورے کے پورے کولیپس ہونے لگے ہیں. کیوں کولیپس ہونے لگے ہیں؟ سوال ہے بہت بڑا. وہ ڈپریشن، وہ انزائٹی اور وہ تجربات جو ایک شادی کے بعد ہوتے تھے وہ پہلے ہی ہونے لگے. خیالات میں، انسان کے کنٹینیو سوچنے میں، اور ایک دوسرے سے وہ توقعات جو شادی شدہ پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے ہیں وہ شادی سے پہلے ہی لگا دیا، اسی لیے جسم کولیپس ہو گیا. اور بتا رہے ہیں ریسرچز کہ ان کی جرنی اتنی ایموشنل جرنی، سیکچول جرنی، ارجس کی جرنی اتنی جلدی سٹارٹ انہوں نے کر لی، اور وہ بھی انسیٹسفائیڈ وے میں. کیونکہ ظاہر ہے سماج قبول نہیں کرتا ہے تو چھپ چھپ کے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کونوں میں بیٹھ کے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جرنی جو پہلے سٹارٹ کرے گا وہ بوڑھا بھی جلدی ہو جائے گا. وہ جلدی بوڑھا ہوگا مطلب اس کے اندر سیکچول ارجز کو لمبے ٹائم تک لے کر چلنے کی شمتا پیدا نہیں ہوگی. ہنزا ویلی کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی. ہنزا ویلی ایک پہاڑی ہے گلگت کی پہاڑیوں میں، بہت اس میں آپ سرچ کیجئے گا. وہاں 70 سال میں بھی خواتین کو بچے اچھی ہیلدی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہیلدی حالت میں اچھے ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں. کیوں؟ بہت محنت کرنا، ہیلدی ڈائٹ لینا، اور نگیٹیوٹی سے دور ہونا، اور کلچرل لیول پر انجوائے کرنا، یعنی کہ خاندانی رشتوں کو بہت احترام کے ساتھ لے کر چلنا اور بہت آنیسٹلی لے کر چلنا. بہت ان کا ایک کلچر ہے، اس پر ایک ریسرچ ہے.
آپ اس پہ آپ اس کو حنزہ ویلی کا ریسرچ پیپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے خواتین پر یہ بات چیزیں ہیں کہ ایک خاتون بہت جلدی اپنے ایجنگ سے گزرتی ہے، اسکین پر ٹینشن ہے، بال جا رہے ہیں، یا پھر اس کے چڑچڑاہٹ آ رہی ہے، جھنجھلاہٹ آ رہی ہے. تو اصل میں ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. ہم ساؤنڈ مائنڈ کو نہیں رہنے دیتے. جیسے ہی ہم برین کے اندر ٹاکسکسٹی کو لیتے ہیں اندر کی طرف، تو ہماری اندر کی جو ٹاکسکسٹی ہے وہ کیا کرتی ہے، یہ میں آپ کو، ہاں یہ میں دکھانے لگی تھی کہ یہ ٹاکسکسٹی کیا کرتی ہے، ہمارے برین کے اندر سگنل بن کر یہ کولیپس کرنے لگتی ہے. اب دیکھیے ایموشنس ہیں، ایموشنس یہ والے حصے سے مینیج ہوتے ہیں، یلو کلر کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہاں سے ایموشنس مینیج ہوتے ہیں، اور یہاں سے آپ ایکٹیو پلاننگ کرتے ہیں، آرگنائزیشن، کیا پکائیں گے آج کھانے میں، بچوں کو کیا دیا جائے گا، افراتفری نہیں ہوگی سامنے کے پری فرنٹل سے. جب جھگڑا ہو جائے یا شوہر سے نگیٹو تھاٹس بیٹھ جائیں، یا ساس کا دماغ پہ یا نند کا کوئی جھگڑا بیٹھ جائے، تو یہاں سے پلاننگ ختم ہو جاتی ہے. اب جب پلاننگ ختم ہو جائے گی تو رفتہ رفتہ ایموشنز کولیپس ہونے لگیں گے. جب ایموشن کولیپس ہوں گے تو آپ کی وہ گردن جہاں انگلی پھیرتے ہی پہلے سیکچول ارجز ہسبینڈ کے ہاتھ لگاتے ہی ارجز آتے تھے، اب سلیک ہو چکا، بالکل کولیپس ہو گیا. اس کی ایک ریزن تو کولاجن لیول کا کم ہو جانا ہے، جو جنک فوڈ ہم کھا رہے ہیں، جو ایکٹیو نہیں رہ رہے ہیں، جو شوگر بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں سے بھی ہے. دوسرا والا اس کا پارٹ ہارمون کے امبیلنس سے ہے. اور تیسرا والا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ایسی ٹاکسکسٹی کو اندر لیتے ہیں، اندر کنزیوم کرتے ہیں، جو ہمارے برین نیورونز کے پورے نظام کو کولیپس کر دیتی ہے. اور پھر ہمارے اندر مطلب سجنا سورنا، اچھا کپڑا پہننا، شوہر کے لیے خوشبو لگانا، یا پھر اس کے لیے تیار ہونا، یہ سب چیزوں کو سلیک کر دیتا ہے. تو یہ پوسٹ میرٹل مطلب جو پوسٹ میرٹل فیز سے گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے آپ کو ری انرجائز کیسے کر سکتے ہیں، ری وائر کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، اپنے برین کو ری وائر کیسے کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے لیے ہیلدی لائف اسٹائل کیسے ہم اپنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں جو انسان کے فطرت کے لیے لازم ہے، بایولوجیکل نیڈ ہے، ان چیزوں کو حلال رشتوں میں باندھ کر انتہائی خوبصورت بنا دیا. جب یہ رشتے متاثر ہوتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کوئی انسان سفر پر دور نکل جاتا ہے. گھر تو موجود ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، ایک میکینیکلی ایک انسان داخل بھی ہوتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اپنا پیسہ خرچ بھی کرتا ہے، لیکن جذباتی طور پر ایکسٹرا میریٹل افیئر میں کسی نہ کسی کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنے نہ صرف یہ کہ اپنے روحانی وجود کو ان گھروں میں بچانا ہے، اپنے بظاہر دکھنے والے ریلیشن شپ کو بچا کر ایک مضبوط ریلیشن شپ میں کنورٹ کرنا ہے، جہاں ہسبینڈ وائف مزاج ملتے ہوں، گفتگو کر لیں، ریسرچ کے ٹاپک پہ بات کر لیں، شاعری پہ بات کر لیں، سماج پر بات کر لیں، یا ایک دوسرے کو بچوں کی تربیت پر بات کر لیں، ان کی ماں کی کیفیت کو، جیسے آپ کا بچے سے نا ماں کی بات سنائے تو خوش ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی ماں کی اچھی خبریں اس کو پہنچا دیں، تو یہ ریلیشن محبت کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے. اور یہ جو استوار ہونے والا ریلیشن ہے، یہ اصل میں آپ کے خاندان کے وائفس بچوں پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں، اور بچوں پر جب امپیکٹ ڈالتے ہیں تو جو صحبتیں کہتے ہیں نا صحبت، اب جب ماں باپ دونوں ہی ایک دوسرے سے فارغ نہ ہو، فرصت ہی نہ ہو دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی، بالکل میکینیکل ریلیشن شپ گزار رہے ہیں، تو بچوں کے اندر آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بچوں کی تربیت کو اتنا کولیپس کرتا ہے کہ وہ گھر کے ماحول میں خوشگواری نہ ملنے سے باہر محبتیں اور جھوٹے تعلقات کو کھینچتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو تسکین ڈھونڈنا ہے، سکون ڈھونڈنا ہے، اور روحانی سکون سے ہی سکون آتا ہے. تو اندر سے پیورٹی چاہیے ہسبینڈ وائف کی، اوپر کے رشتے سے نہیں. صرف شاپنگ کروانے سے ہسبینڈ کی خوبصورتی ریلیشن نہیں، خوبصورت ریلیشن نہیں دکھاتے ہیں. ہل اسٹیشن پہ لے جانے سے خوبصورت ریلیشن نہیں بنتے، یا میکے کی شادی میں جو ہے بہت بڑا آہر دینے اور وہاں جا کے بہت اچھے اچھے کپڑے دلانے سے اچھے ریلیشن نہیں بنتے، زیور دلانے سے خوشگوار ریلیشن نہیں ہوتے، یا پھر لوگوں کو تانا مارنے کے لیے اچھی ساڑیاں کپڑے پہننے سے ریلیشن نہیں اچھے ہوتے. اچھا ریلیشن دنیا کو دکھائے بغیر اپنی فیملی کے ساتھ میں کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا، اپنے اسپاؤس کے سامنے ساتھ میں کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اتنا سفیشینٹ وے میں بیٹھنا کہ روحانی سکون ہو اور انتظار ہو کہ شوہر کب آتے ہیں، تنہائی فیل ہو رہی ہو کہ جلدی آ جائیں. یہ چیز سین اگر کریٹ ہو رہا ہے تو تب آپ سمجھ لیجئے کہ ہاں آپ کے گھر میں پورے گھر کے وائبس، پورے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اس پر جو ہے آپ کے اچھے خوشگوار موڈ کے اثرات ہیں، اور پھر بچوں کو وہ سکون کی جگہ لگتا ہے.
اور بچے جو ہے پرائیویسی مانگ رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ سے ہٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں آ کے کوئی بات شیئر نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری کی سچویشن وہاں کریٹ ہوتی ہے جہاں ایک شیشے میں دراڑ آ چکی ہوتی ہے، شیشہ پورا مسطح صاف ستھرا، آئینہ الگ الگ شکلیں دکھا رہا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا آئینہ جیسے دکھاتا ہے ویسے میاں بیوی کے جھگڑے والے بچوں کو الگ الگ شکلیں دکھاتا ہے، دراڑ محسوس کرواتا ہے، ہوا آ رہی ہوتی ہے دراڑ سے، اور پھر ان کی ہر ایک کی الگ الگ زندگی، اور بچے سوچتے ہیں کیسے اس گھر سے نکلیں، شادی کر کے نکلیں یا کیسے نکلیں، پھر وہ لحافوں میں بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں۔ تو گھر کا ماحول کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہاں پر آپ کے پاس امانتیں پل رہی ہیں، اور وہ امانتیں اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کس کے پاس رکھی ہے؟ آپ کے پاس رکھی ہے، آپ دونوں کے پاس رکھی ہے۔ پتہ ہے انگریز جو مطلب کیتھولک اس کے ہیں، وہ لوگ فیملی اس پر اسٹرانگ ہونے پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور اسرائیلی بھی میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اکثر ناول میں اور ڈسکشن میں لکھتے ہیں وی آر کنسیوڈ، یعنی وہ ہم دونوں کنسیو ہیں، یعنی بچہ کنسیو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ہسبینڈ وائف دونوں مل کے کنسیو کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں فادرہڈ بالکل سلیک ہے، تو یہ جو فادرہڈ سلیک کیوں ہے؟ کیونکہ عورت کی ذمہ داری بنا کر ڈال دیا گیا، تو اس کو بھی اپنے فیور میں کرنا کہ بچہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا، بچہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، بچہ یہ ایک اسمارٹ خاتون کا ایک بہت اچھا اسمارٹ وے ہوتا ہے، اور وہ وے اصل میں ہسبینڈ وائف کو دونوں کو ایک محبت بھرے انوائرمنٹ سے باندھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس تعلق کی وجہ سے انسان کو ریلیشن شپ کو سکسیس اس کو بنایا، اس میں سکسیس لانے کے لیے آپ نے جو چیز کرنی ہے ٹاکسکسٹی، نگیٹو ریلیشن کو پازیٹیو بنانا ہے۔ اگر وہ نگیٹو ریلیشن شپ میں کوئی نگیٹو بیہیویئر آپ کو مل رہا ہے تو اس نگیٹو بیہیویئر کو اینگل چینج کر کے اپنے دماغ میں پازیٹیو سگنل بھیجیں کہ ہو سکتا ہے ساس کے ہارمونس امبیلنس ہوں گے اس لیے بڑبڑ کر رہی ہے، اس کو بھی ہماری ضرورت ہے، 60+ چل رہی ہے، اٹس اوکے یار، چلتے رہتا ہے۔ یا پھر اب نند ہے، نند بوجھ لے کر آ گئی ہے، تو ڈیلیگیٹ کرنا کاموں کو ڈیلیگیٹ کر کے بہت رسپیکٹفلی، میں نے جو آپ کو سامنے ذکر کیا اپنے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں سپرفیشلی چلی گئی ہوں، انٹرپرسنل اسکل، یہ ضرور آپ کے موڈیول میں بعد میں شامل کر لیجیے گا۔ انٹرپرسنل اسکل پورا ایک کمپلیٹ موڈیول ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ 4 موڈیولز ہیں الگ الگ، 4 ایک اسی کے اندر آتے ہیں۔ کیسے سنو گے، کیسے بولو گے، کیسے ایموشنز کو بیلنس رکھو گے، کیسے نگیٹیوٹی کو چھوڑ دو گے، موو آؤٹ ہو جاؤ گے، اور کیسے پازیٹیو کی ورڈز اپنے دماغ میں لاک کریں گے کہ ہم فضولیات میں نہ پڑیں، ہم اپنے ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے، خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے، گلدستے کو بہترین پھولوں سے آراستہ کرنے کے لیے روزانہ تازہ کیسے رہیں، پھر کانفلکٹ اگر ہو تو کیسے آپ کانفلکٹ ریزولیشن پر کام کریں۔ تو یہ ایک 5 ماڈیولز آتے ہیں اس میں، ایمپتھی بھی ایک آتا ہے، 5 ماڈیولز اس میں آتے ہیں۔ ان 5 ماڈیولز پر آپ بعد میں کبھی اس پر گیان لیجیے گا اور معلومات لیجیے گا تو آپ کو اور آسانی ہوگی۔ پھر سکسیزفل ٹیم ورک بنانے کے لیے میں اپنے آخری مرحلے میں ہوں کہ سکسیزفل ٹیم ورک بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹرسٹ، سب سے پہلے ہسبینڈ وائف ٹرسٹ، اس میں گاٹمین انسٹیٹیوشن، ڈاکٹر گاٹمین انسٹیٹیوٹ، ایک یوٹیوب پہ آپ کو چینل ملے گا ڈاکٹر گاٹمین انسٹیٹیوٹ، اس چینل پر یا ان کی ایک گاٹمین کی جو بک ہے ایموشنل انٹیلیجنس، وہ بک آپ ضرور ریفر کریں، وہ ضرور مطلب آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ ٹرسٹ، ہسبینڈ وائف کا ٹرسٹ، ایک دوسرے پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا، بیوی پر بھی۔ ہاں بچوں کے لیے تم کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کرو گی، تم کہہ رہی ہو تو بالکل صحیح کہہ رہی ہو، بڑے سننے میں بھی ترس جاتا ہے بندہ کہ ایسے کچھ کہے، لیکن یہ صرف کہنے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کو نا سیکھنا ہوتا ہے اظہار کا طریقہ، قوت اظہار کو بڑھانے کا طریقہ، کہ آج جیسے کھانا بہت اچھا آپ نے بنایا، آپ تو بس کمال کرتی ہیں، اس طرح کے جملے شوہر کی طرف سے ان کو سیکھنے ہوتے ہیں، اور بیوی کو سکھاتے ہیں کہ آپ شوہر سے کہیں کہ یہ شرٹ آپ پہ بڑا سوٹ کر رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ جملے آپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور کہے گا، اور اب سماج اتنا آؤٹ بسٹ ہو چکا ہے ہمارا بھی کہ وہ اسی آؤٹ اسپوکن بھی ہے کہ لڑکیاں اچھے خاصے جو سٹل مین ہیں، مرد ہیں، ان کی سیٹسفیکشن گھروں میں نہیں ہو رہی ہے تو باہر وہ اس طرح کے جملے کہہ رہی ہیں، اور گھنٹوں یہ حضرت بھی بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچانا ہے۔ اور وہ جو دیا مطلب لپ اس کی لو لپ لپ آ رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے شیڈ دے کر آپ نہیں بچانی ہوتی تب وہ جلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں کہا ہے، حکم ہے ہمیں، اور یہ حکم ہے ہمیں کہ ہم اپنے اس شوہر کے لیے انٹیمیسی کا سامان فراہم کریں، ٹیبو نہیں بنائیے ان الفاظ کو ایک وہ جرم نہ بنا دیں کہ نہ کریں، بالکل اس کو اس طرح سے رکھیں کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ بہت مضبوط ہو۔ تو ٹرسٹ بہت زیادہ کرنا، اور کچھ تعریفی کلمات کو بہت اوپن انوائرمنٹ میں اوپنلی، بعض خواتین کو اوپنلی تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، کرنا چاہیے، اپنے ہسبینڈ کی تعریف کریں کہ آپ پر یہ سوٹ کر رہا ہے، آپ میں مطلب چینج آیا ہے، ایج وائز چینج آیا ہے، لیکن بڑا گریسفل، بہت اچھے لگ رہے ہیں،
اور اب زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. اس طرح سے ایک دوسرے کو ریچارج کرنا ہوتا ہے، چارج دینا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ شیئرڈ گول آپ کا جو بچے ہیں ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے بہت خوبصورت ٹاک ہونی چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ڈیلیگیشن آف ورک بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ اب تم تھکنے لگی ہو تو کام والی سے کام کروا لیا کرو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو کسی کو رکھ لو کام کرنے کے لیے. جملہ ہے یہ لیکن بڑا ری انرجوائز کرتا ہے. اب آپ کہیں گے بھیا یہ ہسبینڈ تک کون پہنچائے، تو آپ ریکارڈنگ پہنچا دیجئے، آپ خود زبانی بتا دیجئے کہ ایسا کہا ہے، کہیں ایسی بات درست ہے کیا، یہ تو درست نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ہے، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو ایک سگنل کی پوائنٹ تو دیجیے انہیں، کی تو لاک کیجیے کہ دماغ میں وہ بھی سوچے کہ ہاں انسان کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی دینا چاہیے. اسی طرح کوپریشن کا ماحول ہو، آپ ان کی ضرورت پوری کریں، وہ آپ کی ضرورت پوری کریں. اکاؤنٹیبلٹی ہو ایک دوسرے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایفیکٹ ڈالنے والی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو پری میرج اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو سائیکالوجی ہے وہ کمپلیٹلی انکارنیشن آف گاڈ ہے، کمپلیٹلی انکار کرتے ہیں خدا کا، اور ان کے نزدیک ہیومن میکینزم ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پری میرج پوسٹ میرج کاؤنسلنگ میں جو اسلامسٹ کاؤنسلنگ کروا رہے ہوتے ہیں بچیوں کی بھی، اور پری میرج میں بھی اور پوسٹ میرج میں بھی، وہ آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ انٹیمیسی کو جگانے کے لیے آپ ہیلدی کھانا کھائیے، آپ ورک آؤٹ کیجئے، ہیلدی رہیے. لیکن وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ پورن ویڈیو دیکھ کر اپنے آپ کو سٹیبل کیجئے. جبکہ آپ اگر نان اسلامک کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں، جو میں آپ سے اسپیشلی لکھ کر بتا رہی ہوں کہ اس کے بہت برے ایفیکٹس ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ اس کو استعمال کر کے بچوں کو بھی اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ پری میرج کے لیے آپ جو ہے سماج کے لوگ کام کریں، اس پر کسی کے پاس نہ جائیں. اس پر بھی لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ بھئی بچیوں کو شادی سے پہلے پری میرج کی بات بتا دی. بھیا یہ بہت ضروری ہے کہ میرج سے پہلے آپ اپنی زندگی کھو رہے ہیں اگر فضولیات میں پڑھتے ہیں. فضولیات میں نہ پڑھیں، انٹیمیسی کا وہ سرمایہ اپنا لاک کر کے رکھیں. جس طرح آپ کا ڈوپامین مطلب کم ہے اور آپ نے دیکھ دیکھ کر خرچ کرنا ہے، ویسے ہی آپ کا انٹیمیسی سیکچول ارجز کو بھی آپ نے سیکیور کر کے رکھنا ہوتا ہے، اور سیکیور کر کے رکھ کر اس کو گزارنی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے یہ ڈوپامین کا بھی ایڈکشن ایسے ہی ہے. تو پورن دکھانے کے لیے پری میرج کاؤنسلنگ میں جو نان مسلمس یا نان اسلامسٹ ہیں وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے، بہت بری بری چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں. دیکھیے جتنی خواتین سن رہی ہیں یہ اپنے اپنے مقام پر جہاں سے بھی ہیں بالکل اس طرح کے پروگرام کریں، کیونکہ نان اسلامسٹ جو پری میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کیمسٹری چیک کریں، ہسبینڈ وائف کی مل رہی ہے کیا، تب جا کے آپ ڈیٹ کریں، پہلے ڈیٹ کرنے کے بعد آپ رشتہ طے کریں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پورن ویڈیو دیکھ کر انٹیمیسی کو بڑھائیں، وہ اس طرح کہتے ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں آپ پہلے باڈی کاؤنٹس کتنے ہیں آپ کے، اتنا گندا اور بیہودہ جملہ ہے. باڈی کاؤنٹس پوچھ کر کہتے ہیں اگر باڈی آرڈر مل رہا ہے تو پھر آپ کیجیے. اور میں اس لیے بھی ویسے کہہ رہی ہوں کہ مطلب جو میٹرو سٹیز ہیں وہاں پر بچیوں نے یہ سلیقہ سیکھ لیا کہ اپنا کاؤنسلنگ کروائیں. لیکن وہ مجھ سے آ کر جب وہ کہنے لگیں کہ مجھے تو کاؤنسلر نے یہ پوچھا تھا، میں نے کہا انتہائی بیہودہ بات پوچھی تم نے، کسی اسلامسٹ کے پاس نہیں کروایا. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی اویئر رہیے کہ بچے ضرور انجوائے کریں، لیکن وہ ان چیزوں سے دور رہیں جو غیر اسلامی، غیر فطری اور انسان کے لیے انتہائی مینٹل ہیزارڈس کا شکار بنتی ہے، مینٹل ہیزارڈ کا شکار بنتی ہے. ڈوپامین ایڈکشن یہ بھی بہت زیادہ، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر آپ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں اور بھی چیزوں کو لے رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز دوسروں سے لگانا، ریئلسٹک وے میں بولیں. جیسے میں نے جس دن کہا اسی دن آپ جا کے تعریف نہیں شروع کر دیں، پہلے اپنے برین کو ٹرین کریں، اس کو کی سگنل دیں. ہاں یار صحیح تو ہے، میں کبھی تعریف نہیں کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کی، مجھے کھل کر کرنا چاہیے. ہم دونوں کے ریلیشن کو واقعی اس میں جو ہے بہت سلیک ہو گیا ہے. اس ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے واک پہ چلتے ہیں، واک پہ چلتے ہوئے کچھ بات کرتے ہیں، کیا ہم دونوں میں دوری نہیں ہوئی ہے؟ پھر کچھ نہ کچھ ایموشنل کیپٹل ہوتا ہے، کچھ اچھے دن، بہترین خوبصورت یادیں، اس کو آنکھ بند کر کے کبھی دونوں بھی تازہ کریں کہ ہاں پہلا دن کیسے تھا، کس طرح سے گزارا تھا. اس طرح کی چیزیں، اس سے ہوگا ریئلسٹک، آپ کا دماغ میں آئے گا کہ ہاں نگیٹو شوہر کو برا بول کے ابھی میکے سے آئے ہیں، خوب برائیاں کر کے، اور پھر بول رہے ہیں میم نے کہا تھا کہ تعریف کریں، تعریف کر رہے ہیں. تو بھیا اندر اور باہر نہ میچ نہیں ہوتا ہے. جب میچ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے انسان کا جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں کہ میں تو صبح شام تعریف کرتی ہوں لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں تو صبح شام ساس کی خدمت کرتی ہوں لیکن کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگ سدھر نہیں سکتے. تو اصلاً کام ہم نے اپنے اوپر نہیں کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر پہلے کام کرنا ہوتا ہے.
اپنے برین کو پورا ٹرین کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ کی لاکس کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا پرسیپشن بننا لگتا ہے، بادل گھنگور گھٹا کے بادل چھٹنے لگتے ہیں، وہ نگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں آتی ہے، پھر کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو سچ بات ہے، وہ دیکھو میری سہیلی آج تک اس کی شادی نہیں ہوئی، میرے 2 بچے ہیں الحمدللہ، رب کریم کا کتنا شکر ہے، میں ایک احسان میں ہوں، اچھی زندگی گزار رہی ہوں، اس کو جاب کرنا ہوتا ہے اپنے پیٹ پالنے کے لیے، کتنی مشکل میں وہ گزر رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے انسان ایک ریئلسٹک وے میں آتا ہے، پھر احترام آتا ہے، پھر آنکھوں میں آتا ہے، پھر لہجے میں آتا ہے، اور پھر جب لہجے میں محبت بولتی ہے تو آپ کے الفاظ سے پہلے وائبس چلے جاتے ہیں محبت والے۔ آپ یہ والی تھیری جب آپ انٹرپرسنل اسکل کے حوالے سے سیکھ لیں تو اس کو چلیں شوہر نہیں، بیوی نہیں، اپنی نند پر، انتہائی سخت ترین نند پر اپلائی کر کے دیکھیں، اور اگر نہ ہو فرق تو مجھے آ کر بولیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، اس سے ہوتا ہے فرق۔ پھر اس کے بعد بہت ویک ریلیشن شپ اگر آپ کی ہے تو اس کو مضبوط بنائیے، لو سیلف کنٹرول اگر آپ کا ہے تو اس کو پہلے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ایسے ڈیجیٹل ایج چیلنجز ہیں ہمارے پاس، سوشل میڈیا، ہسبینڈ کا، کئی بار میں خواتین سے کہتی ہوں ہسبینڈ ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے یا خاتون پکڑی جاتی ہے، دونوں بھی کیا کریں، دونوں کا ایکول کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک طرفہ ہم بات نہیں کرتے، دونوں سے ساری چیزیں گھر بنتا ہے، کسی ایک پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، تو کیا کریں؟ اس تعلق کے لیے قرآن مجید نے کہا اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ بدکاری کرے تو نشوز، یعنی کہ اس کو بستر الگ کر دو، سزا دو اور اس کو لے لو، اس کے بعد معاف کر دو اور پھر توبہ کر لے تو قبول کر لو۔ ایسے ہی شوہر کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ خود کو درست کریں، وہاں پر پکڑ کر آپ نے غلطی کی، فلاں سے چیٹنگ کی، فلاں، کچھ بھی نہیں، اس سے ہوگا کیا، زندگی ختم ہو جائے گی، اس سے ہوگا یہ کہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائے گا، آپ کی اولاد بچوں کے بغیر ہو جائے گی، شوہر اور بیوی کے ماں اور باپ کے بغیر ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے، انسان ہے، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ غلطی والے کرنے والے کو معاف کرتا ہے، میں پہلے اپنے آپ پر کام کروں کہ میں کیسے بہتر کر سکتی ہوں، کاؤنسلر سے مشورہ لے لیجئے، اور اس ریلیشن شپ کو دوبارہ شوہر کو اتنا اپنے اندر انگیج کرنے کے لیے وہ ایکٹس کریں جس سے آپ کے ہسبینڈ کی وہ غلط راہ سمجھ میں آئے کہ یار میں نے اٹینشن کہیں نہیں دیا۔ مائیں اس کو ریئلائز کرنی ہے کہ بچے اگر بے راہ روی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ماں باپ سے اگنور ہو رہے ہیں، تو شوہر بھی اگر کہیں جا رہا ہے تو وہ ہماری ذات سے اگنور ہو رہا ہے، وہ ہمیں اگنور نہیں کر رہا ہے، ہم اسے اگنور کر رہے ہیں۔ ہر فرد کو یہ دیکھے اس نے کیا کیا، شوہر کی بیوی اگر اس طرح کر رہی ہے تو شوہر یہ دیکھے کہ میں نے اس کے حقوق کہیں نہ کہیں تسکنوں والا جو آبجیکٹیو ہے وہ پورا نہیں کیا، اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ معافی کو قبول کرتا ہے، میں اس پر کام کرتا ہوں اپنی ذات پر، اور پھر بہتر بناتا ہوں، اور واقعی دیکھیے اس کو ریہیب کیا جا سکتا ہے، تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا، وہ لوگ بھی جو شادی سے پہلے سن رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو شادی کے بعد، تو کبھی مایوسی، مومن کے نزدیک مایوسی چھو کے بھی نہیں گزرتی، وہ بہتر سے بہتر کا راستہ اللہ رب العالمین پر توقع رکھتا ہے، نکال لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، جیسے گمان کرے گا ویسے ملتا ہوں، تو ہم گمان کریں کہ بالکل واپس آ جائے گا، یہ مسافر جو نکلا ہے سفر پر یہ واپس ہوگا۔ پھر اسی طرح سے سیکچول، اس کے علاوہ جو ہے اے آئی امیجز ہیں، پورن ہے اور ویڈیو گیمنگ ہے، یہ انسان کے ذہن پر بہت برا اثر ڈال رہا ہے۔ تو کنکلوڈ ہم اس طرح اس کو کریں گے، کافی میں نے وقت آپ کا لے لیا، کہ ان ٹیبو کو ختم کیجئے، اس کو ایکچول معنی میں استعمال کیجئے، سیکس اینڈ سیکچوالٹی اور انٹیمیسی کو، اور اس کو اپنی شادی شدہ لائف میں انتہائی خوبصورت ترین طریقے سے استعمال کیجئے، اور سوچئے اس پر کہ انتہائی خوبصورت رشتے کو جب ہم بنائیں گے، بہترین رشتہ جس میں بڑھاپے تک انسان ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ میں محفوظ ہوں، میں سیفٹی میں ہوں، اور سائیکولوجیکل یہ ساری چیزیں اگر ہم بہتر کریں گے تو ہمارے اندر انزائٹی نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں آئے گا، اٹیچمنٹ پرابلمس نہیں ہوں گے، نزدیک آ رہے ہیں اور بیزاری آ رہی ہے، یہ سب نہیں ہوگا، فیملی بہتر بنے گی، مضبوط رشتے کو نبھانے کا سلیقہ ہماری جنریشن سیکھے گی اور وہ بھی بڑی آنیسٹلی گزارے گی، خاندان نہیں ٹوٹیں گے، ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، مطلب ڈسٹرسٹڈ نہیں ہوں گے سب لوگ ایک دوسرے سے، وائلنس نہیں کریں گے، سوشلی ایکٹیو رہیں گے، اور اسی طرح ان وانٹیڈ پریگننسیز اور ابیوز اور پھر مارنا اور ایک دوسرے کے ساتھ غلط طریقہ، خلا، طلاق اور یہ سب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام کو زندگیوں کو بہترین بنانے والا اور خوبصورت رشتے کو خوبصورت طریقے سے گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب